السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد رضا تھیم اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں یورپ کے ایک انتہائی خوبصورت اور حسین ملک آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں، اور جس جگہ ہم موجود ہیں یہ ویانا کے شاہی محلات ہیں۔ ان میں سے بہت سارے اب میوزیمز میں اور پبلک لائبریریز میں تبدیل کیے جا چکے ہیں، اور انہی کے پیچھے موجودہ حکومت کے حکام کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے کچھ شہری حکومت کے آفیسز بھی ہیں، اور جس جگہ موجود ہیں اسی کے پیچھے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے۔ یہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا اس کی 9 ریاستوں میں سے ایک ہے، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2 ملین کے قریب ہوگی، اور یہ آسٹریا کا ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی مرکز بھی ہے۔ ویانا وسط یورپ کے جنوب مشرقی گوشے میں دریا ڈینیوب کے کنارے واقع ہے، اور یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کو کوئی سمندر نہیں لگتا ہے۔ اس کے چاروں جانب دوسرے ممالک ہیں، جیسے چیک جمہوریہ ہے، سلواکیہ ہے اور ہنگری ہے۔ اور 2001 میں اس شہر کے مرکز کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ شہر کی بنیادیں کم و بیش 500 قبل مسیح میں پڑی، اور 15 قبل مسیح میں یہ شہر رومی سلطنت کا حصہ بنا، اور یہ شمال کے جرمن قبیلوں کی جارحیت کے خلاف ایک اہم سرحدی شہر رہا ہے، اور قرون وسطیٰ میں یہ شہر بیبنبرگ اور ہیبسبرگ خاندانوں کا پایہ تخت بھی رہا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں کی یورپ میں جب فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، تو اگرچہ وہ ویانا سے آگے نہیں بڑھ سکے، تاہم 1529 اور 1683 میں 2 عظیم محاصرے یہاں ناکام ہوئے، اور جس طرح جنگ ٹورس نے مغربی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کو روکا، اسی طرح ویانا کے محاصروں کی ناکامی سے بھی وسط یورپ میں اسلام پھر آگے مزید نہ پھیل سکا، اور یوں یورپ کی مسیحی تاریخ میں محاصرہ ویانا کی فتوحات کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ 1805 میں یہ شہر آسٹرین سلطنت کا دارالحکومت بنا، اور پھر بعد ازاں آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا بھی پایہ تخت قرار پایا۔ یورپی اور عالمی سیاست میں اس شہر کا ایک اہم ترین کردار ہے، اور 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ویانا جمہوریہ آسٹریا کا دارالحکومت بن گیا، اور 1938 سے دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک ویانا برلن کے مقابلے میں اپنا دارالحکومت کا اعزاز کھو چکا تھا، اور 1945 میں پھر اتحادی افواج نے ویانا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ویانا میں جو 2001 کی مردم شماری ہے، اس کے مطابق اس میں شہر میں یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ ملٹی ریلیجس قسم کا شہر ہے، اگرچہ اس میں بڑی جو تعداد ہے مذہب کے لحاظ سے وہ رومن کیتھولکس کی ہے، جو تقریباً آدھے ہیں 50% کے قریب، اور یہاں کا جو دوسرا بڑا مذہب ہے وہ ایتھیزم ہے، جو تقریباً 25% کے قریب لوگ ہیں۔ مسلمان بھی ہیں یہاں 7-8%، اور اس کے علاوہ آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ اور یہودی بھی ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ ویانا شہر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اپنی عالمی شناخت کے ساتھ، اور یہاں اقوام متحدہ کے دفاتر ہیں، اور اقوام متحدہ کی کئی عالمی تنظیموں اور اداروں نے یہاں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں، جن میں اقوام متحدہ کی صنعتی تنظیم، جو صنعتی ترقی کی تنظیم ہے، UNIDO، اسی طرح جو تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے OPEC، اس کا بھی صدر مقام یہی ہے۔ عالمی ادارہ جوہری توانائی کا IAEA کا دفتر بھی یہی ہے۔ جوہری تجربات پر
پابندی کے معاہدے کے ادارے جو ہے CTBTO اور یورپ میں تحفظ اور تعاون کی انجمن OCSC کے دفاتر بھی یہیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی تجارتی قوانین یونیسائٹرل کا دفتر بھی اسی ویانا میں ہے۔ تو ویانا جو ہے ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے، شاہی محلات یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کیا خوبصورت شاہی محلات ہیں، آپ ان کی طرز تعمیر دیکھیں، یہاں کی آرچز دیکھیں، یہاں کا سٹی سینٹر ملاحظہ فرمائیں، یہاں کے چرچز آپ دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں جو اس کا مین جو شہر کا قلب ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کچھ شہروں کو اس کا جڑواں شہر بھی قرار دیا گیا، جیسے یہ روایت ہے کہ مختلف ممالک مختلف شہروں میں کچھ شہروں کو جڑواں شہر قرار دیتے ہیں، تو ویانا کے بھی اسی طرح جڑواں شہر ہے، جیسے بلگریڈ ہے جو سربیا کا دارالحکومت ہے، براٹیسلاوا جو سلواکیہ کا دارالحکومت ہے، اسی طرح ہنگری کا دارالحکومت بوڈاپیسٹ، اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب، پولینڈ کا کیپٹل وارسا، اور کروشیا کا زغرب، اور یوکرین کا شہر کیف بھی اس کے برادر سٹیز ہیں، اس کا جڑواں شہر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس خوبصورت ملک کے اس خوبصورت دارالحکومت کو دیکھتے ہوئے جہاں میں نے ویانا کا آپ کو تعارف کروایا ہے، وہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس خوبصورت ملک کا یہ دارالحکومت ہے اس ملک کی تاریخ اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ آسٹرچ یہ بنیادی طور پر جمہوریہ آسٹریا اس کو کہتے ہیں، یہ جرمن زبان کا ایک لفظ ہے، اور یہ براعظم یورپ کے وسط میں واقع یہ ملک ہے جس کی آبادی کم و بیش 1 کروڑ سے کم ہے، اور اس کے شمال میں جرمنی اور چیک ریپبلک ہیں، مشرق میں سلواکیہ ہے، ہنگری ہے، اور جنوب میں سلوانیہ ہے۔ یہ وہ 3 ملک ہیں جو جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تو اس کے بطن سے یہ 3 ملک نکلے، جو اب پھر تینوں، ایک کا نام چیک ریپبلک ہے، ایک کا نام سلواکیہ ہے، اور ایک کا نام سلوینیا ہے۔ یہ چیکو سلواکیہ جب ٹوٹا تو یہ اس میں سے یہ تینوں ملک نکلے، اور اسی طرح جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تو اس میں سے بھی یہ 3 ملک نکلے تھے، جو بعد میں آپ کے سامنے ہیں مختلف ناموں سے، جیسے سربیا ہے، اور بوسنیا ہے، اور کروشیا ہے۔ اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے ملک بڑے پیسفلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بڑی ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اور مغرب میں اس کے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے، اٹلی کا بارڈر بھی اس کو لگتا ہے، اور لچٹنسٹائن کا ملک بھی اس کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا جو کل رقبہ ہے وہ 84,000 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کا جو حصہ سوئٹزرلینڈ کو لگتا ہے وہ انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور اس کے دیہات بالخصوص دیکھنے کے ہیں۔ اسی طرح اس کے جو بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل جو علاقہ ہے وہی ایلپس کا پہاڑی سلسلہ، یہ کوئی تقریباً ملک کا 32% رقبہ جو ہے اس کا وہ سطح سمندر سے 500 میٹر سے کم بلند ہے، اور اس کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے وہ کم و بیش کوئی 4000 میٹر سے بھی تھوڑا کم بلندی پر ہے۔ اس کی آبادی کی اکثریت جرمن زبان بولتی ہے، اور جرمن کو اس کی سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ دیگر مقامی زبانوں میں کروشین اور ہنگیرین اور سلوینین بھی یہاں بولی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو اس کی آپ بنیادیں دیکھیں آسٹریا کی تو یہ ہمیں رومن دور میں ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ 1500 قبل مسیح میں سیلٹک سلطنت نے جب رومنوں نے اس پہ قبضہ کیا تو اسے صوبہ بنایا۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں یہ سارا علاقہ جو آج کا آسٹریا ہے یہ زیادہ تر روسی کے حصوں پہ مشتمل تھا، اور پھر کوئی 788 عیسوی میں یہاں مسیحیت متعارف ہوئی،
اور ہیبسبرگ شہنشاہیت کے دوران میں آسٹریا یورپ کی ایک بڑی طاقتوں میں شمار ہو رہا تھا اس وقت، اور 1867 میں آسٹرین سلطنت کی جگہ پھر آسٹرین ہنگیرین سلطنت نے لے لی، اور یوں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 میں آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا جب زوال شروع ہوا تو 1919 میں پہلی آسٹرین جمہوریہ قائم ہوئی، اور 1938 میں پھر نازی جرمنی نے اس پر قبضہ کر کے اپنے اندر اس کو شامل کیا، اور یہ قبضہ پھر دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر یعنی 1945 تک جاری رہا، اور اس کے بعد پھر آسٹریا پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے پھر آسٹریا کی خود مختار جو جمہوری حیثیت تھی وہ بحال کی، اور پھر اسی سال آسٹریا کی پارلیمان نے ایک اعلان